آپ کو یاد ہے وہ جو آیات سورہ حشر کی 56 کی جو میں قرآن نے یہ کہا تھا کھیتی اگانے والوں کو کہ ذرا دیکھو صحیح کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا کتنا حصہ ہے. زمین کس کی ہے؟ تمہارے باغ کی نہیں ہے، زمین ہماری ہے. تم تو حال ہی چلاتے ہو نا. پانی کی ضرورت ہے، تم پانی بنا سکتے ہو، ہم بھیجتے ہیں نا. حرارت کی ضرورت ہے، سورج تمہارا ہے ہمارا ہے نا. تم تو صرف نگہداشت کرتے ہو، تھوڑی سی محنت کرتے ہو. کھیتی پک گئی، کھلیان تیار ہو گئے، اب اس کے بعد کہا کہ اب یہ کاروبار تمہارا اور ہمارا مشترکہ تھا، یہ خدا کہہ رہا ہے. تو دیانتدار کاروبار کی طرح آؤ حصہ کر لو، بانٹو اس کو. تمہاری صرف محنت ہے، ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے. ہمارا حصہ ہمیں دو، اپنا حصہ آپ دے دو. لیسا للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا حقدار ہوتا ہے. جس کمائی میں محنت شامل نہیں ہے، صرف انویسٹمنٹ ہے، وہ حرام ہے، ربا ہے. کہا تمہاری محنت ہے، تم اپنا حصہ لے لو، ہمارا حصہ ہمیں دو. کہا کہ جی آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں ملاقات ہی نہیں ہوتی، آپ کو حصہ کس طرح سے دے؟ کہا بھوکوں کو دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا. قرآن ہے. کہا یہ کہہ کے صبح گئے، فتنادوا مصبحین، پکارا ایک دوسرے کو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو چلو جلدی صبح صبح جا کے فارغ ہو جائیں، پھل کاٹ لائیں. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. جا رہے تھے اور چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا، ایسی احتیاط کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج نہ یہاں جھپٹ کے آ جائیں. ان کی عادت ہے، پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کاٹنے گئے ہیں، برداشت کرنے گئے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں، ہجوم کر کے آ جاتے ہیں. آپس میں چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے، انتظام کر لینا اس کا. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام، اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے. وہ 4 آدمی باہر کھڑے کیے ہوئے، غریب بیچارہ کہاں جا سکتا ہے، وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے. انتہا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. کیا انداز ہے قرآن کا سٹوری بیان کرنے. کہتا ہے کہ اپنے ہی باغ کے اوپر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ میاں کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ کہاں آ گئے ہم آپ. راستہ کہا تم تو آج نہیں بھولے، دیر کے بھولے ہوئے تھے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آ گئے ہم. پھر اس کے بعد آنکھیں ملی، ذرا دیکھا، کہا کہ نہیں، باغ تو وہ ہمارا ہی ہے. ہوا کیا؟ بل نحن محرومون، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں ہے، چٹی پڑ گئی، ساری محنت گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے ہم، دہائی مچا دی. ایک جھٹکا آیا تھا نا خدا کا. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں سے وہ شخص تو ذرا اعتدال رکھتا تھا، جس کا ذہن جو تھا مدہوشی کے عالم میں نہیں تھا، کچھ ہوش برقرار تھے اس کے. اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا. اب یہاں جو ہے نا، پھر میں عرض کروں لولا تسبحون، عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیرا کرو. دیکھیا تسبیح نہیں جی پھیر دے. کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا. فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ، خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے تگ و تاز کیا کرو ساتھ. اس کے لیے محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو.
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہی زیادتی کر رہے تھے جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کرتے تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے، جیسے ہوتا ہے ایسے وقت کے اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا اگر تو نے یہ کرایا، میں نے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا اس کو کہتا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے، اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہیں اس کے اندر۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی قوانین خدابندی سے سرکشی برتی تھی، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا۔ بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغ والوں کی مثال، ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر جو سانپ بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کے اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں، کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ الٹ کے رکھ دیں گے ایسا جیسے وہ باغ والوں کا نقشہ الٹا تھا۔ دیکھا مثال کیا دی ہے، محسوس مثال دیتا ہے قرآن، ذہنی نہیں صرف ہوتی، اعتقادی صرف نہیں ہوتی، یوں ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ سچ مچ دکھاتا ہے بیڑا جو غرق ہو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اس طرح سے ان کا نقشہ الٹ جائے گا۔ جو یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ صرف مال اور جتھے کی مضبوطی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گی صورت، نہ مال رہے گا، نہ بنین رہیں گے، نہ جتھا رہے گا، نہ دولت رہے گی، قوت نہیں رہے گی، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد کذالک العذاب، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اسے کہتے ہیں خدا کا عذاب۔ اور دیکھا کہ اس مثال سے قرآن کیا سمجھاتا ہے اور عذاب کے معنی پھر کیا بیان تھی۔ وہ جو ہمارے ہاں ہے نا، میں نے کہا جاتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آخرت کی زندگی، اس کا عذاب و ثواب برحق، لیکن یہ عذاب وہیں سے نہیں، یہاں عذاب شروع ہوتا ہے، اور یہی تو وہ چیز ہے جس سے درس عبرت مل سکتا ہے انسان کو، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کذالک العذاب، ان سے کہو کہ یہ ہے عذاب جسے کہا جاتا ہے، جس سے میں تمہیں وارن کرنا ہوں، یہ ہو جائے گا۔ اب وہ جو بات میں ہر بار کہتا ہوں کہ یہاں کا عذاب اور وہاں کا بھی عذاب، عزیزان من اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو شرک ہے، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ ہے عذاب جو اس دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کا عذاب، جب وہ ذلت اور محکومی اور محتاجی اور مسکینی اور غیروں کا محتاج ہونا عذاب بتاتا ہے، تو پھر اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں محو رہنا کہ نہیں ہم خدا کے محبوب کی محبوب امت ہیں، اس لیے ہم تو خدا کے پسندیدہ ہیں، ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا، عذاب دوسروں پہ، کہا یہ کیفیتیں جو ہیں، کہنے لگے دنیا 4 دن کی بات ہے، اس میں کون سا ہے، نقشے ادلتے رہتے ہیں۔ اصل میں تو عذاب و ثواب آخرت کا ہے، آپ دیکھیے گا جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایتھے سانو جتیاں پہنیاں تے پہن دیو، قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، یوں عذاب آتا ہے، بھرے ہوئے کھلیان اناج سے قوم بھوکی مر رہی ہے، لدے ہوئے پھلوں سے درخت، غریب ایک ایک چیز، اس کا غریب کا بچہ ایک چھوٹے سے بیر کے لیے ترس رہا ہے۔ کذالک العذاب، کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محروم ہو گئے،
وہ صرف ٹڈی دال ہی محروم نہیں کرتی ہے، انسانوں کے ٹڈی دال جو ہے وہ تو بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ساتھ کسی کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ غلط نظام جو ہے وہ ہے عذاب خدا کا۔ مثال یہ بتائی ہے کہ سب کچھ ہوتے ساتھ بھی یہ کیفیت ہو کہ محتاجی اور مسکینی گھر کر گئی اس قوم کے اندر، محرومیت، محروم کہا ہے قرآن نے۔ لو کانوا یعلمون، ایک کاش غلط نظام والے اس بات کو سمجھ سکتے جو ہم نے کہا ہے کہ بھرے ہوئے کھلیان اور لدے ہوئے پھلوں سے درخت بھی من رہ جاتے ہیں اگر نظام غلط ہو تو، لینے والے لے جاتے ہیں، جو پیدا کرنے میں سال بھر دن رات محنت کر کے گاڑے پسینے کی کمائی سے یہ پیدا کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ کذالک العذاب، کیا بات ہے۔